صدر صاحب چلیے انشاءاللہ اللہ بلوائے گا. بلوانے والی ذات کس کی ہے؟ بولو لوگ سے پورا مجمع زور سے بولو اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بستر غفلت سے اٹھ بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کا تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے.
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی بہت ہی پاکیزہ، بڑی مقدس اور بڑی بابرکت مجلس کے صدر محترم میرے بڑے حضرت مولانا قطب اللہ صاحب ندوی، جو بڑے پیارے انداز میں الحمدللہ انکلیشور میں جامعہ رحمت للعالمین کے نام سے ایک دینی ادارہ چلا رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ اور ابھی آپ نعت کے بڑے پیارے پیارے اشعار، میں نے کہا کہ قاری صاحب آج نعت آپ ہی کو پڑھنا ہے اور وقت کم ہے اور بڑی اہم باتیں اللہ بلوائے گا، اس لیے ہم اشعار یا نعت اور نظموں میں ٹائم پاس نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ڈائریکٹ بیان شروع ہو جائے گا، تو ابھی پیارے انداز میں آپ جن کی نظامت سن رہے تھے اور نعت کے بڑے پیارے پیارے اشعار سن رہے تھے، ایسے ہی آپ کے انکلیشور کا ایک عظیم دینی قدیم ادارہ ہے جسے ہم مرکز اسلامی کہتے ہیں، وہاں کے استاد محترم اور ایک ذمہ دار عالم حضرت مولانا قاری وسیع اللہ صاحب، اور ایسے ہی مسجد نور اور آپ کی مسجدوں کے جو ائمہ یہاں پر موجود ہے، حفاظ قرآن مبین یہاں پر موجود ہے، اور بڑی تعداد میں میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر چاروں طرف سے ہوا کا آنا حرام ہے، کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن آواز الحمدللہ جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیوا اس گاؤں کی کچھ تو بھی محبت میرے دل میں ہے، میرے دماغ میں ہے، اور میں بے انتہا میرے یارو قسم خدا کی میرا رب جانتا ہے، میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کتنا لمبا سفر ابھی تقریباً 17 دن سے لگاتار کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں دنیا کا سب سے بڑا جو خبیث ہے اس کے خلاف میں میدان میں اترا ہوا، سمجھا؟ خبیث الدہر، کیا کہتے ہیں؟ خبیث الدہر، زمانے کا سب سے بڑا خبیث، اس کے خلاف میں میدان میں اترا ہوں۔ 17 دن سے ہم لوگ ایک رات بھی شاید 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سنے، مگر جیسے ہی میں یہ بڑے کھل کر گیا کہ آپ کے گاؤں میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کے نام میں ہی پیر لگا ہوا ہے، جو علماء کا بھی پیر نظر آتا ہے، قطب اللہ صاحب سے میں نے کہا آپ آ رہے ہیں نا؟ تو کہا کہ مفتی صاحب پیر صاحب کا حکم ہے، میں ضرور آ رہا ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ صرف 3 دن میں یہ تاریخ ہے، کوئی تیاری نہیں، آج آخری پرچار کا دن تھا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلم پیر نے جب مجھے مرحومہ فاطمہ ابراہیم گنگاب کے تعلق سے جب بتایا، مولانا قسم خدا کی میں نے اس مرحومہ کی، اس بہن کی جو خصوصیات سنی، جو تاریخ سنی، جو ان کے کام سنا، اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگے ہوئے کہ اسلم پیر کو میں جب انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، فوراً آپ کے گاؤں میں یہ جملہ اور دماغ میں بٹھا لو، کیوں؟ آپ کے گاؤں میں ایک ایسے عالم دین رہتے ہیں جن کا دنیا بڑا احترام کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی، ارے بولو دال۔ مولانا علی میں ندوی کا نام سنیے، مولانا کے استاد، میرے استاد، اللہ نے جن کو یہ مقام دیا تھا مولانا کہ جن کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا اور جن کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی
اور جن کے پیچھے عرب کے شاہ اور عرب کے بادشاہ جن کی گاڑی کے پیچھے ایسے بھاگتے تھے جیسے بچے کسی بڑی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسا عظیم شخصیت جس گاؤں میں رہتا تھا، جب ہم وہاں پڑھنے کے لیے گئے تو ہم کو لگا اوہو مولانا علی میاں ندوی کو تو پورا گاؤں جانتا ہوگا، جن کو دنیا مانتی ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ علی میاں کے گھر پر لوگ پتھر پھینکتے ہیں۔ کیا کریں، دنیا اسی کا نام ہے شاید۔ مجھ کو میرے بعد زمانہ ڈھونڈے، ہم لوگ قدر کرتے ہیں دنیا سے چلے جائیں۔ جب انسان رہتا ہے، اور یہ میدان اگر شاید محمد خلیل یہاں پر رہتے تو میں یہ بات ان کے سامنے اتنی نہیں بول پاتا تھا، لیکن عجیب چیز ہے، افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کبھی کبھی ہماری بستی میں آتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کا بندہ اسلم پیر، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو بہترین بدلہ دے۔ دیوار کدھر ہے، کون سا گاؤں ہے، کس کونے میں، بڑے بڑے علماء کو خبر بھی نہیں۔ قاری صاحب کون سے کونے میں دیوار گاؤں ہے، خبر بھی نہیں تھی۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے جیسے بھی محنت کر کے، چپک کر، پیچھے لگ کر، ضد کر کے ایسے ایسے علماء کو یہاں پر لایا ہے کہ جب میں سنتا ہوں تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ اور آج ہم بھی جو آ رہے ہیں بس اسی محبت میں آتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اتنی ضد کرتا ہے، اتنا اصرار کرتا ہے تو پھر آنا چاہیے۔ اور آج میں اب میرے پاس پورا انشاءاللہ 1 گھنٹہ بچا ہے، 1 گھنٹے میں خدا کا شکر ہے کہ مجھے 2020 بھی کھیلنا آتا ہے۔ اللہ نے مجھے بڑی صلاحیت، اس کا کرم ہے، دی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم کو ایسے اسٹیج بھی ملتے ہیں جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 منٹ میں آپ کو یوسف اور زلیخا کی کہانی سنانا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جب مکھیہ منتری اسٹیج پر ہوتا ہے اور پورا کیبنٹ منسٹری اسٹیج پر ہوتی ہے تو وہاں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں ملتے۔ کتنے ملتے؟ 3۔ اب آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ آپ 3 منٹ میں 3 تیرہ کیسے۔ تو انشاءاللہ آج میں جس محبت میں آیا ہوں کہ میری بہن مرحومہ فاطمہ ابراہیم گنگار، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ مجھے جب پتا چلا ان کی خصوصیات پر تو میں نے کہا کہ نہیں ہم بھی اس اجلاس میں ضرور جائیں گے۔ اور پھر یہ جو پوری فیملی ہے نا، گنگار فیملی، یہ پوری فیملی، اس فیملی نے بڑا اصرار کیا، بڑی ضد کیا۔ اور ابھی مجھے معلوم ہے کہ مرحومہ فاطمہ بہن کی بیٹی بھی شاید یہاں موجود ہے نا، وہ موجود ہے، ان کے داماد یہاں پر موجود ہے، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام ہے۔ اور ان کی فیملی جیسے مرحوم الیاس احمد نانا بابا، مرحوم ایوب ابراہیم گنگار، مرحوم اسماعیل ابراہیم گنگار، ان کے داماد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلم پیر کی والدہ اور حاجی فاروق داؤد ماسٹر لندن والے، وہ فیملی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں ایسے یعقوب سلیمان پیر، ان کے لیے بھی، اور جو لوگ بیمار ہیں سب کے لیے ہم کو آخر میں دعا بھی کرنا ہے۔ لیکن آج یہ ایک بہت بہترین پروگرام ہے ایصال ثواب کے عنوان سے، کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں گجرات والوں، کچھ خاص باتیں اتنی اچھی ہے گجرات میں کہ جس کو قبول کرنا چاہیے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیہاتوں میں، الگ الگ علاقوں میں جب کوئی مرتا ہے تو لوگ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرواتے ہیں، اور کچھ لوگ چہلم کی مجلس کرواتے ہیں، سیم کی مجلس کرواتے ہیں، برسی کی مجلس کرواتے ہیں، الگ الگ پروگرام کرواتے ہیں۔ لیکن گجرات کی یہ ایک اچھی خاص بات مولانا یہ ہے کہ یہاں پر کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کسی عالم کو اور علماء کو بلایا جاتا ہے اور بات کروائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی اچھی بات ہے۔
देखो वलसाड़ से मेरा ख्याल इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, नईम भाई समझान वाला और हमारे मस्जिद के हमारे मौज़िन साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इम्तियाज भाई आगे लेकर आओ, आगे ले। तो अब ये मुझे खुशी है इस बात की कि यहां पर ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। चलिए आइए, अब 2-3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ा। इधर आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या हुआ, क्या नाम है? समीर भाई भी आए, मौजूद साहब भी आए हैं, वलसाड़ से लोग निकले हैं। जबकि मैंने इन्हें जिद करके मना किया था कि आना मत, गर्मी बहुत है, लंबा समय। खैर चलिए आइए, मोहब्बत खींच लाती है। तो अब 2-3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ा, उन्हीं का तर्जुमा इस महफिल के मुनासिबत से मैं खास तौर से मौत का तज़किरा, जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, ये आखिरत की तैयारी के लिए दी है, इन्हीं तमाम चीजों पर मैं खास तौर से अपनी बातों को समेटूंगा। देखें, कुरान पाक की मैंने पहली आयत जो खुतबे में अभी तिलावत किया, मौलाना कुतुबुल्लाह साहब नदवी मेरे बड़े हैं और आज के इस इजलास के सदर हैं, मैं उनके सामने यहां से ये बात शुरू कर रहा हूं कि देखो सूरतुर रहमान, बड़ा मजा आता है इसको सुनने में भी। अगर इमाम फजर में शुरू करे तो बड़ा दिल लगता है सूरह रहमान सुनने में। क्यों? वो सूरह रहमान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह क्या कहता है? कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह कहता है हर चीज को फना होना है, हर चीज को फना होना है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। और अल्लाह कहता है कि सुनो मेरे बंदो, हर चीज को फना होना है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ, बोलो जोर से, किसकी है? अल्लाह की। और जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी में भी हम यही पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह अपने बारे में कहता है, सुनो, अल्लाह कहता है कि मैं वो हूँ कि मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्य, मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला हूँ। अल कय्यूम, मैं हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला हूँ। तो बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। जो भी आया वो दुनिया से गया, चाहे वो वक्त का नबी हो, वक्त का रसूल हो, वक्त का कुतुब हो, वक्त का अब्दाल हो, वक्त का वली हो, जो भी आया है वो दुनिया से गया है। और ये जितनी चीजें दिख रही है, ये इमारत हो सकता है कोई इमारत 400 साल पुरानी है, हो सकता है कोई इमारत 500 साल पुरानी है। हमारे यहाँ आप चले आए कि अजंता की गारें और गुफाएं जो तकरीबन 2400 साल, 2500 साल पुरानी है, लेकिन अल्लाह कहता है कि जानदार को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और जितनी बेजान चीजें आप देख रहे हैं, अल्लाह कहता है कि कुल्लु मन अलैहा फान, इन तमाम चीजों को भी फना होना है। क्यों? ये बिल्डिंग बड़ी शानदार है, इसका मालिक दुनिया से चला गया। ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन पूछो ना कि ताजमहल का मालिक कहां चला है? लाल किला बड़ा मजबूत है, जहां से 15 अगस्त को और 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता है। पूछो ना कि लाल किले के मालिक कहां चले गए? गोल गुंबद बीजापुर का बड़ा खूबसूरत है, पूछो कि गोल गुंबद के मालिक कहां चले गए? आओ महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बिल्कुल ताजमहल का डुप्लीकेट बीबी का मकबरा बना हुआ है। ताजमहल औरंगजेब की अम्मी जान की याद में बना हुआ है, और औरंगाबाद में जो ताजमहल बना है वो औरंगजेब की बीवी की याद में बना हुआ है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, इन जुमलों को सुन लो कि इन तमाम इमारतों के मालिक से पूछो कि कहां चले गए।
کہاں چلے؟ کیوں؟ اس لیے تو کسی نے کہا زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ بڑے بڑے آئے چلے، کیوں؟ مغل آئے چلے گئے، اکبر آیا چلا گیا، اورنگزیب آئے چلے گئے، ہمایوں آیا چلا گیا، وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں آئی ختم ہو گئی، وقت کے بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ آئے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کسی نے شاید یہ بھی کہا ہے، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسائے جائے گا۔ دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا۔ بالکل سادے انداز میں آج آپ کو سمجھا کہ ذرا سوچو، آج ہماری بہن مرحومہ فاطمہ ابراہیم گنگات کے انتقال پر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ان کی فیملی نے ایک پروگرام سجایا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ تھوڑا یاد کرو کیا خاص بات تھی اس بہن نے۔ مجھے ایک بڑے عالم نے بتایا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک عالم کا کہنا اور ایک عالم کا بتانا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات رکھتا ہے۔ مجھے آپ کے گاؤں کے ایک بڑے عالم نے بتایا کہ مفتی صاحب یہ ہماری بہن فاطمہ بڑی بڑی عورت تھی، بڑی نیک عورت، اس لیے آج ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ اور اس عالم دین نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب صوم و صلاۃ کی پابند، روزہ اور نماز کی پابند، بڑی نیک عورت تھی، اور ایک خاص بات جو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ مجھے اس عالم دین نے بتایا کہ مفتی صاحب یہ بہن مرحومہ فاطمہ، اس عالم دین نے بتایا کہ مفتی صاحب یہ بہن وہ تھی۔ اب سننا یہاں سے، ابھی آپ میرے پسینے کی فکر مت کرو، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ مفتی صاحب یہ بہن وہ تھی کہ اگر کوئی اللہ کی بندی انتقال کر جاتی ہے، کیوں؟ ایک ایسا کام، قاری صاحب ایک ایسا کام کہ جس کو عام طور سے کوئی انجام نہیں دیتا، ایک ایسا کام کہ جس کو کرنے میں کچھ لوگ حقارت سمجھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مجھے خبر ملی کہ ہماری یہ بہن مرحومہ فاطمہ مردوں کو نہلانے کا کام، اگر کسی عورت کا بستی میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینا، اس کے آخری وقت میں اس کو کفن دفن کے لیے تیار کرنا، یہ کام مرحومہ فاطمہ بڑی خوشی خوشی کرتی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے کیا کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ یہ کہتا ہے او میرے بندو، او میری بندیوں، آج میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، او اللہ کہتا ہے او میرے بندو، او میری بندیوں، دنیا
دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر اگر خیر کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، اللہ یہ کہتا ہے یرہو، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج مرحومہ فاطمہ قبر میں ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آج علماء ان کے لیے بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے نیکیوں کی، ان کے اچھے کاموں کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مرحومہ فاطمہ نے جو زندگی میں نیک کام کیا ہے کہ جب کوئی وفات ہو جاتی اللہ کی بندی تو اس کو غسل دینا، اس کو تیار کرنا، اس کو کفن دینا اور اس کی پوری آخرت کے آخر سفر کی تیاری کرنا مرحومہ فاطمہ کا یہ اہم کام تھا۔ یقیناً ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ مرحومہ فاطمہ کو ان کے ایک ایک عمل کا اجر اور ثواب ملے گا۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے وہ صوم و صلاۃ کی پابندی، میں ان کے ہی اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے، میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے تو میں کچھ نصیحتیں ان کو بھی کر دوں کہ میری بہنوں سنو، مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے، او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے سنو کہ پیارے آقا فرماتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بولو زور سے، کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ قبر میں جو سوال ہوگا، سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا۔ اعمال میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ ارے بولو، نماز کا۔ آج عورتیں میری بات کو سنیں، میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، میں آپ سے بھی بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ پسند عمل، محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہے، بولو، نماز۔ پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، پیارے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں تو بڑی شاندار ہوئی ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کی جامع مسجد میں آیا، 2 مرتبہ آیا، کیوں؟ مسجد نور کی بھی عمارت میں نے اندر سے تو نہیں دیکھا مگر ماشاءاللہ باہر سے دیکھا، بڑی خوبصورت۔ او دیوا والو، سنو اس پیغام کو کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں بڑی شاندار، مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں ماربل لگے ہوئے ہیں، مگر قاری صاحب، مولانا قطب اللہ صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجدیں خالی ہیں۔ علامہ اقبال نے برسوں پہلے یہ کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی اقبال نے کہا تھا کہ مسجدیں رو رہی ہیں، مرثیہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے کہ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ آج وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ او میرے یارو، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں قبر میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کا سوال کیا جائے گا، اور نبی کہہ رہے ہیں دیکھو ہر ایک کو نبی سے بڑا پیار ہے، اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں تو مسلمان اتنے جذبات میں آتا ہے کہ جان دینے کو بھی تیار اور جان
ارے بولو، لینے کو بھی تیار. اور ویسے میں کہتا ہوں کہ اس سے کم عشق ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں تو اس سے کم عشق ہونا بھی نہیں چاہیے. مگر عجیب بات ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچے ہیں اور ان کے کانوں میں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آ جاؤ، ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، پڑھ لو نماز. کل جمعہ میں میرا بیان تھا تو اس میں یہی بات آ گئی اور وہ اس بات پہ یاد آ گئی کہ دو لوگ کرسی پر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے. مولانا تو یہ بات مجھے یاد آ گئی، دو لوگ کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ سنت پڑھ رہے تھے اور ان سے نہ رکوع ہو پا رہا تھا نہ سجدہ ہو پا رہا تھا. اب بڑی تعداد ہمارے یہاں عیدگاہ میں 5-6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. اب بڑی تعداد وہاں پر آئی تو میں نے جوانوں سے کہا اور تمام لوگوں سے کہا کہ وہ میرے بھائیوں اور میری بہنیں جو سن رہی ہے میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بہنوں، آج اللہ نے موقع دیا ہے. آج رکوع کرنا چاہو کر سکتے ہو، آج کھڑے رہنا چاہو کھڑے رہ سکتے ہو، آج سجدہ کرنا چاہو سجدہ کر سکتے ہو. وہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کبھی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر آپ میں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں. آپ رکوع کرنا چاہیں گے مگر ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ کے منکوں میں گیپ ہے، آپ رکوع نہیں کر سکتے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے. میری بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، بڑی مختصر ہے، نہ جانے کب چھین لی ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھو، جب موت آنی ہے تبھی آنی ہے. بھائی کورونا کو جانے کو کتنے سال ہو گئے؟ ارے بولو نا، 2 سال تقریباً ہو گئے ہے نا، تقریباً 2 سال ہو گئے. اور مجھے پتہ چلا قاری صاحب کہ اس مرحومہ نے نہیں پائی جن کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اتنی محنت کر کے. یہ مرحومہ اتنی نیک عورت تھی کہ مجھے حضرت محمد خلیل صاحب دیوہ نے بتایا کہ کورونا کے وقت میں جب لوگ اپنی ماں کے لاش کے قریب نہیں آ رہے تھے، جب اپنی باپ کے لاش کے قریب نہیں آ رہے تھے، جب لوگ کورونا سے اپنی جان کو بچا رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ ایمان والوں نے تو ایسا نہیں کیا، ایمان والے نہیں ڈرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ہندو بھائیوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی ماں اور باپ کی لاشوں کو پھینک دیا مگر اپنے مرنے کے ڈر سے اپنی ماں اور باپ کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لایا. الحمدللہ مسلمان جوانوں نے شمشان میں پہنچ کر بھی باقاعدہ ہندو بھائیوں کی لاشوں کو پہنچایا اور ان کے ریت و رواج کے اعتبار سے ان کا انتم سنسکار ارے بولو کروایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے کسی نے کہا کہ مرحومہ نے کورونا کے وقت میں جب لوگ اپنے آپ کو بچا رہے تھے، کوئی مریض کے قریب نہیں جا رہا تھا. ارے میں نے تو یہاں تک کہ دیکھا کہ بہن کو کورونا ہو گیا، بھائی قریب نہیں آیا، ایک روم میں اس کو رکھ دیا گیا. قاری صاحب مولانا روم میں رکھ دیا گیا اور کھانا دیا جا رہا ہے تو پلیٹ میں رکھ کر ایسا پھینک کر دیا گیا. مولانا میں نے تجربہ کیا کہ لوگ کورونا سے کم کرے مرے مگر ایسی حرکتوں سے زیادہ. آدمی پریشان ہو جاتا تھا. اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ کو اور مجھے اللہ نے زندگی دی، کورونا کے بعد بھی آپ کو اور مجھے اللہ نے زندگی دی. کیوں؟ اور ہماری یہ بہن مرحومہ فاطمہ جس نے کورونا کے پیریڈ میں کتنا ایمان اس بہن کا مضبوط ہوگا کہ جب لوگ اپنوں کے قریب نہیں آتے تھے، ہماری یہ مرحومہ بہن ان کو باقاعدہ غسل دیتی، ڈری نہیں. یعنی اس کا ایمان تھا کہ زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ بولو زور سے، اللہ کے ہاتھ. موت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور یقین مانو میں 6 مہینہ تک کے
مجھے شوگر کی بیماری ہے، اور کورونا کے موقع پر شوگر والوں کو، کورونا مریضوں کے پاس میں آنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن میرا بیٹا بھی جب ایڈمٹ تھا تو میں 6 مہینہ تک آئی سی یو میں کورونا مریضوں کے درمیان 2-2 3-3 گھنٹے رہتا تھا۔ تو دنیا کو پتا چل گیا کہ موت جب آنی ہے، ارے بولو تبھی آئے۔ ہماری بہن کو 2 سال کے بعد موت آنا تھی، کورونا کے بعد، تو موت آ گئی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور اللہ خود کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات بیچ میں پھر یاد آ گئی کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار مرتا ہے تو ہم کو دعا سکھائے گی۔ کون سی دعا؟ ارے بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی غور کیا اس پر؟ نہیں کیا۔ جس کا شارٹلی مطلب یہ ہوتا ہے، بالکل میں سادے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اور ہم کو بھی، سب کو بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا۔ اب ایمان والا اس کو یہ سکھایا گیا، اس کا یہ ایمان بنایا گیا کہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ایمان والوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے میرے 3 لڑکوں کا انتقال ہوا، اور اخیر میں جو انتقال ہوا، محسن صاحب، سمیر بھائی، نہیں بھائی ابھی جو اخیر میں انتقال ہوا آپ آئے تھے جلگاؤں پر؟ نہیں بھائی، 22 سال کا میرا بیٹا، 21 سال کا بیٹا، جو عالمیت کے آخری سال میں، یعنی اس سال اس کو ڈگری ملنے والی، ایک بھی میرا بیٹا اس وقت دنیا میں موجود نہیں رہا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ مفتی ہارون ٹوڈی آئے، حکومت سوچ رہی تھی کہ اب اس کا دماغ ختم ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن ابھی میں مولانا قطب اللہ صاحب کے مدرسے میں بیٹھا تھا تو وہاں کیا بات ہوئی مولانا قطب اللہ صاحب اپنی، میں نے کہا کہ ہر چیز کو پوزیٹیو لو۔ میں نے کہا کہ اللہ کو مجھ سے بڑے بڑے کام لینا تھا، اللہ کو مجھ سے ظالموں کے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتارنا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری اولاد کو لے کر مجھے ان ظالموں کے لیے فری کر دیا کہ لگ جائیں ان کے پیچھے۔ تو بھی پوزیٹیو، آج اللہ کام لے رہا ہے، ورنہ اولاد ہوتی تو ظاہر بات ہے اگر 3 بچے ہیں تو میرے گھر میں میرے ہر بھائی کے بچے بیٹیاں ڈاکٹر ہیں، 11 ڈاکٹر میرے گھر میں ہیں، اور ایک کو ڈاکٹر بنانے کے لیے 2 کروڑ روپے لگتے ہیں۔ اگر میرے 3 ہوتے تو مجھے 6 کروڑ کا انتظام کرنا پڑتا تھا نا۔ ارے بولو، تو میری ساری صلاحیت کیا لگ جاتی تھی؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ میری بہن مرحومہ فاطمہ گنگار اگر دنیا سے گئی ہے تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے ایسے کام کیا ہے کہ آج ان کے جانے کے بعد گھر والوں کو تو افسوس ہو رہا ہوگا، درد ہو رہا ہوگا۔ میں گھر والوں سے بھی کہوں گا، مرحومہ فاطمہ کی بیٹی سے بھی کہوں گا، ان کے بیٹوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کی فیملی سے کہوں گا کہ صبر سے کام لو۔ مرحومہ فاطمہ نے جو نیک کام کیا ہے، قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ان کو جو اجر، ان کو جو انعام، ان کو جو ثواب دے رہا ہوگا، اور ان کو جو نعمتیں قبر میں مل رہی ہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس اب آپ کو میں نصیحت کرنے کے لیے چند باتیں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے واسطے تھوڑی زندگی ملی ہے، جتنا نیک کام کر سکتے ہو کر لو۔ اور ہر شخص کو اللہ نے صلاحیت دیا ہے۔ آپ کے گاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت صلاحیت رکھتے ہیں، جوان بھی ہے جو بہت صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ آگے چل کر ایک جملہ سن لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے گاؤں کا ذمہ دار بنایا، اگر آپ کو اللہ نے مسجد کی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا، اگر اللہ نے آپ
آپ کو مدرسے کی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا. دیکھو عجیب چیز خدا نے میرے ذہن میں ڈال دی, کیونکہ ہم لوگ سوچ کر نہیں آتے ہیں, اللہ بلواتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے گاؤں کا ذمہ دار بنایا تو آپ یہ مت سمجھنا کہ میں تو راجا بن گیا. آپ خادم بنے. کیا بنے؟ خادم. آپ نوکر بنے, اور اللہ نے آپ کو موقع خدمت کرنے کا دے دیا. آپ اگر مسجد کے ٹرسٹی بن گئے, آپ اگر مسجد کے متولی بن گئے, آپ اگر مدرسے کے ٹرسٹی بن گئے, تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے تیرے گھر کی خدمت کے لیے مجھے چن لیا. میرے مولا مجھ سے اچھے کام لے لے, تیرے گھر کی خدمت لے لے. اگر میں قبرستان کا ذمہ دار ہوں تو مجھ سے یہ خدمت لے لے. اگر میں اسکول کا ذمہ دار ہوں تو مجھ سے تعلیم کی خدمت لے لے. اگر میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں تو مجھ سے مدرسے کی خدمت لے لے. اور اگر میں گاؤں کا ذمہ دار ہوں تو میں راجا نہیں بناؤں, بلکہ میں گاؤں کے لوگوں کی خدمت کا تُنے مجھے موقع دیا ہے. میرے مولا مجھ سے کچھ اچھے کام لے. ابھی موقع ہے, بعد میں موقع ملے گا نہیں ملے گا, ارے بولو کوئی خبر نہیں. اس لیے اب میں 2-3 اہم باتیں آپ کو سمجھاؤں گا کہ زندگی میں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ پسند عمل اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز. میری بہنوں سے میں کہوں گا کہ میری بہنوں سے 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. مولانا قطب اللہ صاحب 2 اہم باتیں اللہ نے ذہن میں ڈال دیا جو میں عورتوں سے کہنا چاہوں گا. میری بہنوں, آپ اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو. پیارے نبی نے یہ بھی اشارہ کیا ہے مسلمانوں, پیارے نبی نے یہ بھی اشارہ کیا ہے مسلمانوں. کیا اشارہ کیا ہے؟ کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ابھی دیکھو, اگر اس مجمع میں سے کسی کو کہا جائے اکیلے ابھی کہ ذرا قبرستان جا کے آؤ, کیسا ڈر لگے گا؟ ویرانہ ہے. اسے کہتے ہیں شہر خاموشاں. کیا کہتے ہیں؟ شہر خاموشاں. گجرات ولسار کے قبرستان پہ شاید 4-5 سال پہلے قبرستان کے پاس سے میں گزر رہا تھا, تو وہاں پر قبرستان کے گیٹ پر لکھا تھا آخری منزل. تو مجھے یاد آ گیا, نہیں بھائی. تو قاری صاحب بس میرا بیان تھا, اور میری نظریں نا تھوڑی سی میڈیا والی بھی ہے, نہیں سمجھا کون سی؟ تو وہاں لکھا تھا آخری منزل. تو میں نے رات کے بیان میں کہا کہ آپ کے قبرستان پر لکھا ہے آخری منزل, وہ آخری منزل نہیں ہے, وہ اول منزل ہے. آخری تو وہ تھی جہاں سے تو گیا, وہ اول منزل ہے. میری بہنوں سے 2 چیزیں کہوں گا, اور بھائیوں سے بھی, کہ اگر آپ اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو, آپ اپنے گھروں میں اللہ کی رضا, اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں چاہتے ہو, تو میرے نبی نے, آپ کے نبی نے کہا کہ او لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اور گھر قبرستان بنتے ہیں. اللہ والے کہتے ہیں, حدیث کے خلاصوں کو سامنے رکھ کر اللہ والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں, یہ جملہ سننا میری بہنوں, اللہ والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں نماز نہ ہو اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. کبھی کبھی آپ دیکھو کچھ گھروں میں مولانا اتنی ایسا نورانیت ہوتی ہے, کسی گھر میں جاؤ تو ایسی نورانیت ہوتی ہے کہ وہاں لگتا ہے کہ تھوڑا بیٹھنا چاہیے. دیکھو آپ کبھی کبھی آپ خود محسوس کر لیں. اور کچھ گھروں میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ چائے نہ پیے تو چلے گا, مگر یہاں سے نکل جائیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ گھروں میں اگر نمازیں نہ ہو, گھروں میں اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو, تو وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. میں میری بہنوں سے کہوں گا کہ آپ گھر کی ذمہ دار ہے. مرد کو تو مسجد میں جانا ہے, اسے حکم ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے مسجد میں جائیں, مگر میری بہنوں سے میں
میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنے گھروں میں سکون چاہتی ہو، اگر آپ اپنے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چاہتی ہو، تو جتنا مجمع دور تک بیٹھا ہے میں ان تمام سے کہوں گا کہ اپنی گھر کی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی بچیوں کو، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ تاکید کرو کہ وہ اپنے گھروں میں 5 وقت کی نمازیں ادا کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اور دوسری چیز بہنوں سے میں کہوں گا بڑی ہی اہم، مولانا بڑی ہی اہم، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گجرات میں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے، لیکن میں اچھا گمان رکھ کر کہتا ہوں کہ گجرات کی بہنیں پردہ کرتی ہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ شہر، مولانا مجھے خوشی ہوتی ہے، ایک گاؤں ہے گجرات کا، میں جہاں پر گیا تھا ابھی عید کے پہلے، ایک گاؤں ہے گجرات کا، مولانا اتنی خوشی ہوئی قاری صاحب، یہ میرا خیال حضرت مولانا یونس پالک پوری صاحب کا گاؤں ہے، اس پٹے میں بیان کے لیے گیا، ہوٹل والوں نے مجھے، جو ہوٹل والے ہیں ان کا گاؤں ہے گٹھامن اور پالنپور کے آس پاس، میں وہاں گیا، میری بہنوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اتنی طبیعت خوش ہو گئی کہ پورا دن میں رہا، لیکن میں نے مارکیٹ میں کسی عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ او میری بہنوں، آج میں آپ سے درد کے ساتھ کہہ کر جا رہا ہوں کہ دنیا کے کمینے تمہیں ننگا کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا میں ہوس کے پجاری تمہارے پردوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرناٹک میں کیا ہوا، کہ کرناٹک میں ہماری قوم کی بیٹیاں پردہ کر کے اسکول اور کالج جانا چاہتی تھی، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر بیٹیوں کا نقاب اور حجاب اتارنے کی کوشش کی گئی۔ حجاب تو عورتوں کی شان ہے، نقاب تو عورتوں کی عزت ہے۔ میں میری بہنوں سے کہوں گا کہ میری بہنوں اپنے آپ کو اسلامی لباس میں رکھو، حجاب میں رکھو، نقاب میں رکھو۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے پر دھیان دینا، اگر میری بہنیں حجاب اور نقاب میں رہے گی، کبھی کبھی رکشہ والے اور ٹرک والے پیچھے جملے لکھتے ہیں تو بڑے اچھے اچھے جملے بھی لکھ دیتے ہیں۔ ایک رکشہ پر میں نے ایک تصویر دیکھا کہ ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ پورے نقاب میں ہیں، پورے حجاب میں ہیں، اور مفتی صاحب، قاری صاحب، اس پہ جملہ بڑا پیارا لکھا تھا۔ جملہ یہ لکھا تھا، عورتوں کو نصیحت کہ میری بہنوں تم نقاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے۔ تم نقاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے۔ کھلی بات ہے، اگر آپ بے نقاب ہو جاؤ گی، اگر آپ بے پردہ ہو جاؤ گی، اگر آپ اپنے آپ کو کھلا رکھے گی، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا پھر بھول جائے گی کہ آپ کسی ایمان والے کی بیٹی ہو۔ اللہ نے ایک مسکان کو، کرناٹک کی ایک مسکان کو اللہ نے کتنی عزت دی کہ جب بھگوا آتنکوادی جب قریب آ رہے تھے اور کالج میں اس بیٹی کے نقاب کو کھینچنا چاہ رہے تھے، وہ ڈیرنگ کے ساتھ اپنی اسکوٹی کھڑا کرتی ہے اور ڈیرنگ کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ ایک مسکان کو اللہ اکبر کا نعرہ اور حجاب کی پابندی سے اللہ نے دنیا بھر میں عزت سے نوازا۔ ابھی آپ ڈالیں گے نا گوگل پر، کیا ڈالیں گے معلوم؟ حجاب گرل، کیا ڈالیں؟ حجاب گرل، تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ہماری اس بہن مسکان کی وہ تصویر آئے گی کہ وہ ان تمام مردوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا رہی ہے اللہ۔ یہ تو مثال دیا میں نے۔ میری بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نقاب کی پابندی کرو، حجاب کی پابندی کرو، اور جن مردوں سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پردہ کرنا ہے، آپ کوشش کرو، کوشش تو کرو۔ ہماری شادیاں کیا ہو رہی ہیں، میں تھوڑا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں 2-3 شادیوں میں میری شرکت کا موقع ملا، قسم خدا کی دل دکھ گیا کہ عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور کچھ جگہ تو دل کانپ گیا، روح کانپ گئی کہ عجیب بات ہے، مرد عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ او میری بہن، مرنا سب کو ہے،
مرنا سب کو ہے. میری بہنوں سے ایک جملہ کہوں گا, خدا کرے کہ ان کے دل اور دماغ میں میری یہ بات اتر جائے. اور میری بہنوں, اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں تم نے جسم کے جس حصے کو کھلا رکھا تھا, جہنم کی آگ اس حصے کا سواگت کرے گی. استقبال, پردہ اختیار کرو. اور میں میری بہن مرحومہ فاطمہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا کہ جیسے میری بہن فاطمہ صوم و صلاۃ کی پابند تھی اور زندگی میں کچھ اچھے نیک کام کیا کرتی تھی, میں ہر عورت سے آج یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے نیک کاموں کی عادت ڈالو کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخرت میں ہمیں کامیابی اور نجات عطا فرمائے. یہ دو چیزیں عورتوں سے میں نے کہا, اور مردوں سے اب ایک درخواست میں کروں گا. او میرے بھائی, اولاد کی تربیت آپ کے ہاتھ میں, ماں کے ہاتھ میں بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا, ارے بولو نا, پہلا مدرسہ ہے. یقیناً ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں پردے دار ہوگی بیٹی میں پردہ آئے گا. ماں نماز پڑھنے کی عادی ہوگی, بیٹی کو بھی نماز کی عادت پڑے گی. ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہوگی, بیٹی اور گھر کے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کی عادت ہوگی. اور ماں اگر رات دن ٹی وی کے سامنے ہو, سیریل دیکھتی ہو, فلمیں دیکھتی ہو, یا ماں اور باپ دونوں 24 گھنٹے میں سے اگر بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ گھر میں جب آتا ہے, کیوں, یہ میری ماں گھر میں جب بھی رہتی ہے تو ہمیں وقت نہیں دیتے, موبائل کو وقت دیتے. یہ اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موبائل نے تباہی مچایا ہے. میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت آپ کے ذمہ ہے, آپ کے ذمہ ہے. اگر آپ کی اولاد, اور یہ درد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہم لوگ سفر کر رہے تھے مولانا, تو غیر مسلم ہمارے دوست ہیں, پارٹی کے نیتا ہے, نان مسلم ہندو بڑے بڑے نیتا, وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ دنوں کے بعد یہ موبائل کے خلاف لوگ دھرنے دیں گے. جیسے دھرنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے, کیوں, تو انہوں نے عجیب بات کہی. نان مسلم انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اس موبائل کی وجہ سے کئی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی, اس موبائل کی وجہ سے کئی بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی. ایک طرف سے یہ موبائل ان کو جسمانی طور پر بھی بیمار کر رہا ہے, انہیں دماغی طور پر بھی بیمار کر رہا ہے, اور ایک طرف یہ موبائل ان کو جسمانی طور پر تو کمزور کر رہا ہے, لیکن ایک طرف یہ موبائل ان کو روحانی طور سے بھی بیمار کر رہا ہے. یعنی یہ موبائل ان کو قرآن سے چھڑا رہا ہے, یہ موبائل ان کو تلاوت سے دور کر رہا ہے, یہ موبائل ان کو نمازوں سے دور کر رہا ہے, یہ موبائل ان کو دین سے دور کر رہا ہے, یہ موبائل ان کو اسلام سے دور کر رہا ہے, یہ موبائل ان کو نیکیوں کے کاموں سے دور کر رہا ہے. آج موبائل کی ایسی عادت پڑ گئی ہے, اس میں ہم میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر 15 منٹ انہوں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا تو شاید ان کو چین نہیں. شاید ہو سکتا ہے آج میری بات سمجھ میں آئے, لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ موبائل سے اتنی تباہی مچی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ جملہ سننا تھوڑا سخت ہے, ہزاروں مسلمانوں کی بیٹیاں اپنا دین اور اپنا ایمان بھی چھوڑ چکی ہے. ہزاروں مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کی اور کافروں کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے. بلکہ ایک جملہ سن لو, میں نے ایک جملہ کہا تھا مولانا آج سے 6-7 مہینہ پہلے کہ مسلمانوں نے, یہ جملہ غور سے سننا, میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے کبھی نہیں سوچا تھا, ایمان والوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے اتنے برے دن آئیں گے کہ ہماری بیٹیاں عدالت میں جا کر یہ کہے گی کہ میں اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہی ہوں. لیکن آ گئے مسلمان بیٹیاں اپنی مرضی سے اسلام چھوڑنے کی اپلیکیشن باقاعدہ کورٹ میں دے رہی.
कौन है जिम्मेदार? आप और मैं, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं बहनों से कहूंगा, बहनें क्या कर रही है मौलाना? औरतों की खास गंदी आदत, बच्चा रोया कि सीधा उठ के हाथ में क्या थमा दिया जाता है? मोबाइल। अब बचपन से जब वो बच्चा मोबाइल का आदी बन गया, असलम पीर मियां, मैंने देखा कुछ बच्चों का हाल यह है कि माँ को अगर उनको दूध पिलाना है, माँ को अगर उनको खाना खिलाना है, तो उन बच्चों के हाथ में मोबाइल देना पड़ता है, तब जाकर वो बच्चा खाना। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? अरे बोलो ना। और ये बातें बयानों में आनी चाहिए, होना चाहिए। तो अब जाहिर बात है कि जो बच्चे नाच गानों पर और बचपन से मोबाइल देखकर पले बड़े हैं, उनसे आप कोई अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि ये आगे चल के सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करेंगे और मस्जिद अक्सा को आजाद कराए? अरे बोलो ना भाई। अरे सुनो, चलो अब ये बात याद आ गई तो सुन लो कि आज दुनिया में एक जगह ऐसी है जिसे फलस्तीन कहा जाता है। दुनिया में एक गांव ऐसा है जिसे गज्जा कहा जाता है। वहां की माओं को सलाम, उन बहनों को सलाम कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की होगी कि वहां की मां जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध इस नीयत से पिलाती है और उसके कान में ये कहती रहती है कि बेटा तुझे बड़ा होना है, बेटा तुझे बड़ा होना है। कनाडा जाने के लिए नहीं, अमेरिका जाने के लिए नहीं, लंदन जाने के लिए नहीं, पेरिस जाने के लिए नहीं, बेटा तुझे बड़ा होना है। मैं तुझे दूध इसलिए पिला रही हूं और मैं तुझे बड़ा इसलिए कर रही हूं कि तुझे मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना। तो आज क्या हाल है? 7 महीने हो गए, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों से मुकाबला शुरू है। और इतना सा गज्जा, जब जंग शुरू हो रही थी तो दुनिया के बड़े आतंकवादी इजराइल ने क्या कहा था, अमेरिका ने क्या कहा था, गज्जा को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। खत्म हुआ क्या गज्जा? नहीं। खत्म हुआ क्या फलस्तीन? अरे बोलो नहीं। आज हम यहां पर बैठकर उनके लिए सिर्फ दुआएं कर रहे हैं और ये हक है उनका, ये हक है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम पर ये फर्ज तो इतना तो बन जाता है कि हम कम से कम यहां बैठकर उनके लिए दुआएं तो करें। रमजान में क्या किया मैंने? नहीं भाई, मैं 5 दिन गुजरात के दौरे पर रमजान में आया था, तो मैंने जगह जगह जहां भी बयान हुआ रोजे की अहमियत भी बयान किया। मैंने कहा था कि रोजे की अहमियत सबको मालूम है कि रमजान में रोजा फर्ज है। मैंने ज़कात की अहमियत की बयान की। फलस्तीन के लिए जगह जगह जहां मैं गया मैंने फलस्तीन की अहमियत बताया और फलस्तीन के लिए दुआएं करवाया। आज मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि आज आपको और मुझे, जैसे हम अपने मरहुमीन को याद कर रहे हैं, फलस्तीन में 40,000 शहीद हुए, 13,000 तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया। मैं मेरे चैनल पर, ये दुनिया का अकेला चैनल है जो खुल्लम खुल्ला इजराइल को लफ्ज आतंकवादी और टेररिस्ट इस्तेमाल करता है। किसी चैनल पर आप ये लफ्ज नहीं सुने। तो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों ने 13,000 बच्चों को मारा। ओ मेरी बहनों सुनो, 12,000 औरतों को मारा। लेकिन चलो बीच में एक बात याद आ गई कि एक औरत जब बम गिरा और बम गिरने के बाद अजीब बात याद आ गई, एक औरत के जब बम गिरा और वो मलबे के नीचे दब गई। सुनना मेरी बहनों, कितनी प्यारी बात है। वो मलबे के नीचे दब गई और जब उसको निकाला जाने लगा, तो उस औरत ने अंदर से चिल्लाकर ये कहा कि इंशाअल्लाह मैं बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरे कपड़े, चेहरे पर जो मेरा पर्दा था वो फट गया है। अल्लाह के वास्ते सब हट जाओ,
میرا پردہ آج تک کبھی چہرے سے ہٹا نہیں تھا. اب آپ ذرا سوچو کہ وہ بہنوں کا ایمان کیسا ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ان کو یہ فکر ہے کہ ہمارے چہرے سے پردہ ارے وہ نہ. اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان ماؤں نے بچوں کی تربیت کیسے کیا کہ 10 سال کا بچہ بھی گلیل لے کر آتا ہے اور اسرائیلی آتنکوادی جو AK-47 لے کر کھڑا ہوا ہے اس کو گلیل سے پتھر مارتا ہے. کاہے کا اثر ہے؟ تربیت کا اثر ہے. ہم جب بچپن سے اس کو موبائل دے رہے ہیں، بچپن سے اس کو ناچ گانا کروا رہے ہیں، بچپن سے اس کو کیک لا کر کٹوا رہے ہیں اور اس کو بتا رہے بیٹا ابھی ایک بات بتاؤ نا، 2 سال کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کہ برتھ ڈے کیا ہوتا ہے. اس کو برتھ ڈے کون بتا رہا ہے؟ ارے بولو نا، ماں بتا رہا ہے. اس کو برتھ ڈے کون بتا رہا ہے؟ باپ بتا رہا ہے. کیک لا رہا ہے باپ، اور ماں اور باپ اپنے ہاتھ سے اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے اس کو کاٹنا نہیں آئے گا تو ماں اور باپ خود چھری ہاتھ میں پکڑ کر کاٹ رہے ہیں اور پھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اب بچپن سے اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ پیدائش کے دن ایسا کرنا پڑتا ہے. اب جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اس کی اولاد کا کرے گا کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کا کیا. ایک مثال سمجھ لو میری بات. اولاد کی صحیح تربیت کرو، آخرت کی تیاری کرو. اب آخری بات میں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی نے کیا کہا؟ پیارے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے. نبی کے الفاظ، پیارے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اب مرنے کی تیاری کیا ہے؟ لمبا سفر ہے نا، 10-20 جوڑے رکھنا پڑے. ارے بولو لمبا سفر، مرنے کی تیاری کر لے. نبی پاک نے فرمایا کہ ہوشیار وہ نہیں، ہوشیار وہ نہیں جو 10 کا 20 کر لے اور 100 کا 1000 کر لے. تو بھائی ہوشیار وہ نہیں جو پاؤنڈ کمانے والا بن جائے، ہوشیار وہ نہیں کہ جو ڈالر کمانے والا بن جائے. اورنگ آباد جاؤ، عجیب چیز آپ کو دکھے گی. بادشاہ کی جہاں قبر ہے، قبر تاج محل بنا ہوا ہے، اوپر سے لوگ 2 روپے 5 روپے 10 روپے پھینکتے ہیں اور کسی پاگل نے ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ اوپر سے پیسہ پھینک لو، اگر جالی میں سے آپ کا پیسہ چلا گیا تو آپ کی مراد. مولانا میں اتنا ہنسا، وقت کا بادشاہ تھا وہ، اور لوگ اس کی خبر پر کیا دیکھ رہے؟ سکے دیکھ رہے. یعنی اللہ نے ان کو بھی دکھا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. کیوں؟ بھکاری کی حیثیت. او میرے یارو، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر شمع تک نہیں جلتی، آج ان کی تربت پر کر گناہوں سے توبہ. آخرت سمجھ جائے دم کا کیا بھروسہ ہے، جانے کب نکل جائے. اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی. کہاں محلات بنانے میں لگے ہو، کہاں بلڈنگیں بنانے میں لگے ہو، کیوں؟ کہاں ماربل لگانے میں لگے ہو. ہر ایک کی خواہش ہے. اچھا گھر بنتا کا معلوم آپ کو؟ کمال یہ بھی عجیب ہے مفتی صاحب، کمال یہ بھی عجیب ہے کہ گھر بنتا کب؟ کم سے کم 50 سال کی عمر. نہیں سمجھا بھائی؟ 90% لوگوں کا گھر کب بنتا؟ ابھی سمجھو میرا بھی گھر بنا ہے، میں 44 سال کا شروع ہو گیا ہوں، 50 سال میں ہو سکتا ہے کام شروع ہو جائے. میں بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. عام طور سے گھر کب بنتا ہے؟ 50 سال کا جب یہ ہوتا ہے، 55 سال کا جب یہ ہوتا ہے، اور پھر آدمی کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی کی پونجی اس میں لگا دیا. پھر پلان بن رہا ہے، نقشہ بن رہا ہے، بیڈ روم کا، کچن کا، ہال کا، گیلری کا، بڑا شاندار ماربل یہاں رہے گا. بیوی بولتی کچن ایسا ہونا، بیٹی بولتی ہمارا ڈائری کیا بولتے اس کو،
ہاں ڈائننگ ہال ایسا ہونا اور ریڈنگ روم ایسا ہونا نقشہ بنتا ہے. آپ کو یاد ہے اورنگ آباد میں ایک بڑا مشہور پیپر ہے, ڈیلی پیپر ہے اورنگ آباد ٹائمز. اس کے مالک تھے عزیز خسرو. کون تھے؟ عزیز خسرو. ہم چھوٹے چھوٹے تھے اورنگ آباد میں مدرسے میں پڑھتے تھے کاشف العلوم میں. جمعہ کے دن ہم کو مولانا نے کہا کہ عزیز خسرو صاحب کا بنگلہ بنا, اور بنگلہ اتنا شاندار, موزن صاحب سمیر بھائی نہیں بھائی, بنگلہ اتنا شاندار کہ چوتھے منزل پہ بیڈ روم تک کار جائے گی. کیا جائے گی؟ کار جائے گی. ماشاءاللہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے, 92 93 کا زمانہ تھا. اب جمعہ کے دن ہم کو لے جایا گیا, مدرسے کے بچوں نے قرآن خوانی کیے اور دعا کرے. دعا کے بعد میں ہمارے مولانا کھڑے رہے اور ہمارے مولانا نے کہا کہ پیارے بچوں یہ جو خوبصورت بنگلہ ہے نا, اپنے اورنگ آباد ٹائمز جو پیپر ہے ان کے مالک عزیز خسرو کا ہے. آج تک وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں رہ گئی, عزیز خسرو کا ہے. اور پھر کیا کہا, دعا کرو عزیز خسرو صاحب کل سیٹرڈے کو یہاں شفٹ ہونے والے, سیٹرڈے کو شفٹ ہونے والے. سب نے ہم نے دعا کر دی, چھوٹے چھوٹے بچے, مست کھانا ملا, بریانی ملی, مٹھائی ملی, نہیں کر. دوسرے دن ان کا ہی پیپر, سنیچر کے دن ان کے ہی پیپر میں پہلی ہیڈ لائن لگی کہ عزیز خسرو صاحب بنگلے میں نہیں قبر میں شفٹ ہو. ابھی ہم پرچار کو گئے, ہم لوگ پرچار کو گئے تو ہم نے گاڑی وہیں پر کھڑا کی, تو مجھے پورا 27 سال پرانا واقعہ یاد. او میرے یارو, او میری بہنوں, او میرے بھائیو, آخری بات سن لو. حدیث میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے, کیا مولانا, کہ سب سے برا پیسہ وہ ہے جو عمارتوں میں لگ جائے. برا پیسہ کیوں؟ اس لیے کہ تو اس میں لگا رہا ہے جہاں تجھے رہنا نہیں ہے. اب میں مثال دیا تھا کہ عام طور سے گھر 50-60 سال کی عمر میں بنتا, اور نبی نے خود فرمایا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے اندر ہوگی. اب تو 55 سال کی عمر میں تیرا بنگلہ بنا تو کتنے سال رہنے والا؟ 5 سال رہنے والا. تو جہاں 5 سال رہنا ہے اس کی زندگی بھر فکر کرا اور پوری زندگی کی پونجی اس میں لگا دیا, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری. او میری بہنوں, او میرے بھائیوں, کل جمعہ میں نے جو جملہ بولا آج مجھے یاد آ گیا. او میری بہنوں, او میرے بھائیوں, قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر پردہ آئے گا میری بہنوں, زندگی میں نمازیں آئے گی میرے بھائیوں, اللہ کی قسم نبی کے غلام بن کر زندگی گزارو گے, اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو گے, تو قبر اتنا بہترین بنگلہ بن جائے گی کہ انسان کی عقل تصور نہیں کر سکتی. آج بھی کل میں نے جمعہ میں کہا, ہمارے برہان پور میں 450 سال کے بعد, مولانا 450 سال کے بعد ایک اللہ والے کی قبر تھی. کیوں؟ وقت کے بادشاہ کے خواب میں آ کر کہا کہ وہ جو نالا دور سے بہ رہا تھا اس کا پانی اندر اندر آ گیا اور میری قبر تک پہنچ رہا ہے, مجھے یہاں سے نکال لیا جائے. وقت کے بڑے نے سارے علماء سے پوچھا کہ بھائی 3 دن سے لگاتار یہ خواب آ رہا ہے. پھر مشورہ ہوا, علماء نے فتویٰ دیا کہ ہاں نکالا جا سکتا ہے. او میرے یارو سنو سنو, 350 سال کے بعد جب اس اللہ والے کی قبر کو کھودا گیا تو کفن سے خوشبو آ رہی. کیوں؟ کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا, اس لیے شاید کسی نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی, کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا. ذرا دونوں ہاتھ بڑھا کر بتاؤ کہ کون کون آج سے آخرت کی تیاری کرے گا. دونوں ہاتھ بڑھا کر کہو انشاءاللہ.
माशाअल्लाह। तो चलो आओ, अब हम सारे मरहुमीन के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर आपको मैं थोड़ी सी मौत की याद दिलाता हूं। मैंने कहा था असलम पीर को कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, 17 दिन से थका हुआ हूँ, मुझ में कोई नात नज़म पढ़ने की ताकत भी नहीं, मगर असलम पीर ने इतनी जिद किया। और जब मरहुमा फातिमा के बारे में मुझे बताया कि ऐसे नेक औरत थी, तो मैं चले आया। फिर मौलाना खलील साहब का भी ऊपर से प्रेशर आया कि नहीं आपको तारीफ देनी है, तो मैं चले आया। तो चलो आओ, बस 2-3 अशार जैसा भी मेरी आवाज़ साथ दें वो आपको, मुझे असलम पीर ने कहा कि वो अशार तो पढ़ना पड़ेगा वरना शायद किराए भी ना मिले। तो वो अशार पढ़कर हम दुआ कर लेंगे, क्योंकि 11:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के मुसाफिर। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के मुसाफिर। और अगला शेर बड़ा झंझोड़ने वाला है। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, अभी हम तमाम ने न जाने आज तक कितने जनाजे देखे। तो शायद कहता है आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के मुसाफिर। और आखिर से देखें, ये ऊंचे ऊंचे बंगले कुछ काम के नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे बंगले बंगला बन रहा है। अभी मुझे किसी ने बताया कि मैं घर बना रहा था, तो एक इंटीरियर डिजाइनर को मैंने पूछा कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग 40 लाख।
تو اب دیکھیں شاعر کیا کرا، یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ چلیے درود شریف ماشاءاللہ۔ مرحومہ فاطمہ گنگات، ان کے پورے پریوار کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ ان کی بیٹی یہاں پر آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ ماں ہوتی ہے اور اس کی موت کا رنج غم سب کو ہوتا ہے، لیکن اسلام کا، نبی کا، قرآن کا، اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم صبر کریں تو اس کا بھی ثواب مرحوم کو ملتا ہے۔ آپ میرے گاؤں، میرے گھر آؤ، جلگاؤں آؤ، مولانا قطب اللہ صاحب آؤ، میرے چھوٹے سے ہال میں۔ کبھی کبھی لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نیتا ہوں، بڑے بڑے نیتا ادھو ٹھاکرے جیسے اور شرد پوار جیسے حیران ہو گئے کہ یار نام تو بہت سنا تھا، سمجھ گئے شاید اتنا سا گھر ہے، اور اس گھر کے حال میں میں نے لکھ کر لگایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے۔ ارے بولو، اچھا کمال کی بات ہے، یہ آیت میں نے بچوں کے انتقال سے پہلے لگایا تھا، اور گھر جانے 6666 آیت میں سے یہی آیت کو میرے ذہن میں آئی، مجھے اچھی لگی تھی، میں نے لگا دیا۔ اب ایک عالم دین آئے جب میرے بچے کی تعزیت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہارون ایک بات بولوں؟ میں نے کہا بولو۔ تو نے یہ آیت کب سے لگایا ہے؟ میں نے کہا مولانا 13 سال ہو گئے ہیں۔ کہا کہ جب بچے پیدا ہوئے تھے، میں شروع میں جب شادی گھر میں آیا تو یہ آیت لگایا، تو کہا کہ اس آیت کا مطلب تو جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا کہ اللہ نے اسی آیت کے مطابق تیرا بھی امتحان لے لیا، اور ہم کو خوشی ہے کہ تو اس امتحان میں پورا اترا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو غم کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے اور خوشیوں کا وہ طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ چلیے آئیے ہم سب کے لیے دعا کر لیں، اپنے گاؤں کے لیے بھی دعا کر لیں، اور جو گاؤں میں بزی لوگ ہیں جو کسی عالم کے بیان میں نہیں آتے، ان کے لیے بھی دعا کر لیں، اس سے پہلے کہ ان کو بلاوا آ جائے۔ نہیں سمجھا؟ ابھی اعلان کر کے مسجدوں سے بلایا جاتا ہے، مگر ابھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا کہ وہ آخری بلاوے پر ہی جانے والے ہیں۔ بڑی نادانی ہے، بڑی بے وقوفی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بڑی نادانی ہے، بڑی بے وقوفی ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے۔ جب مر جائیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ اسلم دین بڑے بڑے علماء کو لاتا تھا، مگر ہم کمبخت بدنصیب وہاں نہیں پہنچتے تھے۔ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ کیا کھویا، کیا ارے بولو کیا پایا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔
रब दो जहां, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज अपने फजल से अपने करम से माफ हो। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मौला तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला ये इतना बड़ा मजमा यहाँ पर बैठा है, मेरे मौला गर्मी का मौसम है और तमाम लोग बड़ी परेशानी के बावजूद भी यहाँ पर बैठे हैं। मेरे मौला ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं मेरे मौला तो सबके आने को कबूल फरमा। मेरे मौला मेरे दोस्त नईम भाई संजान वाला, भाई समीर, मौज़िन साहब, ये तमाम लोग वलसाड़ से यानी तकरीबन मेरे मौला 150 पौने 200 किलोमीटर से यहाँ पर बयान सुनने के लिए आए हैं और भी अंकलेश्वर से ये उलमा आए हैं, आसपास के गांव से भी लोग आए हैं। मेरे मौला ये जितने आए हैं तो सबके आने को कबूल फरमा, सबकी हाज़री को कबूल फरमा। और जो बदनसीब किसी आलिम के बयान में नहीं आते मेरे मौला तो उन बदनसीब लोगों को भी हिदायत नसीब फरमा, उनको भी हिदायत नसीब फरमा, उनको सही समझ नसीब फरमा। मेरे मौला जो लोग इस छोटे से गांव में उलमा को लाते हैं मेरे मौला तू जानता है कि आलिमों का आना गांव के लिए बरकत का जरिया होता है। मेरे मौला एक बंदा ऐसा है जो किसी भी तरीके से तड़प कर जज्बे के साथ बड़ी मेहनतों से तेरे बंदों को उलमा को यहाँ लाता है। मेरे मौला उस बंदे को भी इसका बेहतर सिला बेहतर बदला नसीब फरमा। और मेरे मौला जो उलमा हमारे गांव में आते हैं मेरे मौला उनके कदमों की बरकतें हमारे गांव को नसीब। मेरे मौला आज का ये प्रोग्राम मरहुमा फातिमा इब्राहिम गंगार के ईसाले सवाब के लिए रखा गया। मेरे मौला तू मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला तू फातिमा मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और मेरे मौला ये हमारी बहन फातिमा अपनी जिंदगी में जो नेक काम करती थी मेरे मौला तू उनके नेक काम का बेहतरीन सिला उन्हें नसीब फरमा। मेरे मौला इनके जो भी रिश्तेदार और भी दुनिया से जा चुके हैं जिनके नाम मैंने लिया हूँ मेरे मौला उन तमाम की भी मग़फ़िरत फरमा, उन तमाम की भी मग़फ़िरत फरमा, उन तमाम की भी मग़फ़िरत फरमा। और मेरे मौला हमको भी जब तक जिंदा रख, मेरे मौला हमको भी जब तक जिंदा रख इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला हर किस्म की बीमारी से हमारी मेरे मौला हर छोटी बड़ी बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे मौला तेरे नबी ने कहा है कि होशियार अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। मेरे मौला हमको अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला हमको अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, हराम लुक्मों से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे उलमा ने मेरे मौला इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। मेरे मौला इस मुल्क की अभी भी हिफाजत फरमा। मेरे मौला इस मुल्क से जुल्म को ख़त्म फरमा, जालिमों को ख़त्म फरमा और जालिम हुकूमतों को ख़त्म फरमा। मेरे मौला वो लोग जो खुल्ला हमें सताने की बात कर रहे हैं, हमारी शरीयत को बदलने की बात कर रहे हैं मेरे मौला ऐसे जालिमों ऐसे कातिल हुक्मरानों से हमारे इस देश की हिफाजत फरमा। इस मुल्क में अमन की हवाएं चला दे, शांति की हवाएं चला दे, एकता की हवाएं चला दे। इस मुल्क में मोहब्बत और अमन का पैगाम आम फरमा। मेरे मौला जो याद आ गया वो मांग लिया, जो मांग लिया वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल वो भी हमें नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फजल से करम से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आने वाले मेहमानों का शुक्रिया।